النزاع في البيع. وفي السند المتصل منا إلى الإمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلافك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. کسی صاحب پتر بھیجا ہے طالب علم نے کہ طلبا مولانا شریف اللہ خان صاحب کی خدمت میں بلوغ صنعت کے لیے اجازت دینے کے خواہش مند ہے اور یہ کہ آپ کو بھی سلسلے سے اجازت ہے لیکن بوجہ مذکور آپ بیان نہیں کرتے. میں تو جانتا نہیں بھائی مولانا شریف اللہ خان صاحب سے بھی واقف نہیں ہوں اور نہ اس ناز سے واقف ہوں جو ان کی ہے کہ وہ کیسی ہے کیسے نہیں ہے. میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں اور یہ خیال غلط ہے کہ میں نے مجھے اس طرح سے اجازت حاصل. باب مالکوں میں خداعی مل گئی بیت کے اندر دھوکہ جو ناجائز ہے تو اس میں روایت نقل کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ بزرگ کے اندر دھوکہ کھا جائے. یعنی کوئی چیز اگر بیچتے ہیں تو دھوکہ کھا کر کم قیمت میں بیچتے ہیں یا اگر کوئی چیز خریدتے ہیں تو دھوکہ کھا کر زیادہ قیمت پر خریدتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اذا بايعت فقل لا خلاف کہ جب تم بیع شرا کرو تو یہ کہہ دیا کرو کہ لا خلافہ دھوکہ نہیں ہوگا. خلافہ جو ہے یہ خدیعات کے معنی ہے دھوکے کے معنی. یہاں یہ روایت بہت اختصار کے ساتھ امام بخاری نے ذکر کی ہے. دوسری روایات میں تفصیل آتی ہے کہ یہ صاحب جس کا ذکر ہے یہ حبان بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بھولے بھالے آدمی تھے سیدھے سادے اور چنانچہ جب بیع و شرا کرتے تو اس میں قیمت کے اندر دھوکہ ہو جاتا ہے. تو گھر والے پریشان تھے اس بات کے لیے دھوکہ کھا جاتے ہیں. گھر والوں نے منع کیا کہ بھائی جب تم دھوکہ کھا جاتے ہو تو بیع و شرا کیا کرو مگر شوق بھی بہت تھا بیع و شرا کرنے کا تو بعض نہیں آئے دھوکہ کھا جاتے تھے. تو جو گھر والے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ایسے بولے والے آدمی ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں بیع و شرا کرتے رہتے ہیں تو آپ ان کو منع کر دیجیے کہ دھوکہ کھاتے ہیں نہ کیا کریں. تو حضور نے ان کو بلا کر کہا کہ بھائی جب دھوکہ کھا جاتے ہو تو کیوں بیع و شرا کرتے ہو دوسروں سے کرا لیا کرو. تو کہنے لگے لا اصبر علی البیع اگر میں بیع سے صبر نہیں کر سکتا مطلب شوق اتنا ہے کہ بیع و شرا کرتا ہی تمہارا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کیا کرو کہ جب کبھی بیع کرو تو یہ کہہ دیا کرو کہ میں دھوکہ نہیں. تو یہ روایت ہے اور اس سے امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ خیار مقبول کے مشروع ہے. خیار مقبول ان کے نزدیک اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بازار میں جائے اور وہ چیز خریدے مثلا اور جو بیچنے والا ہے وہ اس کو بازار کی عام قیمت سے کم از کم
ایک ثلث قیمت زیادہ بتا کر اس کو فروخت کر دیں، 1/3 زیادہ، اور بعد میں پتہ چلے کہ بازار میں جو قیمت ہے وہ 1/3 کم ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اختیار حاصل ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو بعد میں جا کر یہ طرفہ طور سے بینک کو خرچ کرے، چاہے وہ دوسرا خرچ کرنے پر راضی ہو یا نہ۔ اس کو کہتے ہیں خیار مقبول۔ مقبول کے معنی وہ سب جس کو کہ دھوکہ دے دیا جائے، اس کو نقصان پہنچایا گیا، قیمت زیادہ بتائی۔ اور اسی طرح بائے کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اگر ایک بائے ہے اور وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، کسی نے اس کو دھوکہ دیا کہ بازار میں اس کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے ہے، حالانکہ بازار میں قیمت کی 140 روپے، تو بعد میں جب پتہ چلے کہ بازار میں قیمت 140 کی اور یاتری نے دھوکہ دے کر 100 روپے لے لیا ہے، تو اس کو بھی خیار حاصل ہوتا ہے، اس کو خیار مقبول ہے۔ سمجھے نا؟ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہے، لیکن یہ شرط لگاتے ہیں کہ یہ خیار مقبول اسی شخص کو حاصل ہوگا جو بھولا بھالا ہو، سیدھا سادہ ہو، یعنی بہت زیادہ تجربہ کار نہ ہو، تو اس کو حنابلہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں مسترسل، تو اس کو کہتے ہیں خیار المسترسل۔ مسترسل کے معنی وہ شخص جو بھولا بھالا ہے، سیدھا سادہ ہے، تجربہ کار نہیں ہے، تو وہ اگر دور کرا کرے اور اس میں اس کو دھوکہ ہو جائے 1/3 کی حد تک، تو اس صورت میں اس کو پیسے فصل کرنے کا اختیار ملے، سمجھے نا؟ اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ خیار مقبول کوئی چیز نہیں، بلکہ مشتری کا کام، مشتری اور بائع دونوں کا کام یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر اور اچھی طرح ہوش و آواز کی حالت میں تمام حالات معلوم کر کے بیع و شراء کریں۔ مشتری ہوشیار بات کہ خریدنے والے کو ہوشیاری سے خریدو، پہلے سے معلومات کرو کہ واقعی جو چیز خرید رہا ہے اس کی جو قیمت بائع بتا رہا ہے واقعی وہ اس کی قیمت ہے یا نہیں ہے۔ اگر تم نے وہ نہ کیا، خود معلومات نہ کی اور جو تمہیں تحقیق کرنے چاہیے تھی وہ تحقیق نہیں کی اور اس کی وجہ سے دھوکہ ہو گیا اور قیمت زیادہ دے دی، تو پھر تم اپنے خود ہی بھگتو اس کو، کیوں تحقیق نہیں کی، کیوں معلومات نہیں، لہذا خیار مقبول سے حاصل نہیں ہوگا، اور چاہے کتنی زیادہ قیمت پر خرید کر آئے ہو، کیونکہ جب خریدا تو تم نے رضامندی سے خریدا اور باقاعدہ معاہدہ کر کے خریدا، تو اب واجب ہے کہ تم اسی کے مطابق عمل کرو۔ یہ مسئلہ ہے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ۔ مالکیہ اور حنابلہ جو خیار مقبول کے قائل ہیں وہ حبان بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جیسے یہاں یہ چیز سارے آدمی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا تھا کہ جب تم بیع کرو تو یہ کہہ کرو کہ دھوکہ نہیں ہوگا، لہٰذا مطلب اس کا یہی تھا کہ اگر دھوکہ ہو جائے گا تو میں بیع کو فسخ کر دوں۔ سمجھ گئے؟ عام طور سے حنفیہ شافعیہ کی طرف سے جو واقعہ ہے عبان بن منذر کا، اس کی مختلف توضیحات اور تعویلات کی گئی ہیں۔ مثلاً بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ خصوصیت کی حبان بن منذر کی، اور لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ یہ صرف انہیں کی خصوصیت۔ لیکن یہ جواب اس لیے درست نہیں معلوم ہوتا کہ خصوصیت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، کوئی دلیل ہو جو یہ کہے کہ بھائی خصوصیت کی نہیں کی اور کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، اور خصوصیت کی کوئی دلیل یہاں موجود ہے، اس لیے یہ جواب اچھا نہیں۔ میرے نزدیک سب سے بہتر بات یہ ہے، جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ خیال مقبول خالی نہیں بلکہ خیال شک تھا۔ اگر خیال مقبول ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت ہی لا کے ڈالا۔ خیال مقبول تو مالکیہ حنابلہ جو کہتے ہیں وہ
چاہے وہ لا خلافہ کہے یا نہ کہے، ہر حالت میں اس کو حاصل ہوتا ہے. اور یہاں آپ نے فرمایا کہ لا خلافہ، اور مستدرک کے حاکم کی روایت میں بہت زیادہ صراحت ہے کہ اس میں یہ فرمایا کہ کل لا خلافہ ولی الخیار ثلاثۃ ایام. یہ صاف صاف الفاظ موجود ہے مستدرک کے حاکم کی روایت. تو مانا کیا ہوئے کہ دھوکہ نہیں ہوگا، مجھے 3 دن تک اختیار رہے گا کہ اگر چاہوں تو بیع کو فسخ کر دوں. تو یہاں صاف صاف الفاظ ہیں خیار شرط. یہ خیار شرط تھا، خیار مقبول نہیں تھا، لہٰذا اس سے خیار مقبول کی مشروعیت پر استدلال نہیں. سمجھے بھائی؟ البتہ ایک دلیل ایسی ہے، ایک حدیث ایسی ہے جو مالکیہ اور حنابلہ کے مسلک پر زیادہ وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے، اور وہ ان کا بڑا قوی استدلال ہے. وہ آپ آگے پڑھیں گے، بخاری میں آئے گی کہ یہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ جو دیہات سے جو لوگ سامان لے کر آتے تھے نا بیچنے کے لیے، تو شہر سے باہر نکل کر ان سے خرید لیا کرتے تھے. آپ نے اس سے منع فرمایا، اور کرتے یہ تھے کہ جو باہر نکل کر خریدا تو ان کو یہ کہتے تھے کہ بازار میں یہ چیز جو ہے اتنے کی بک رہی ہے، لہٰذا تم ہمیں اتنے میں دے دو. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مقبول ہے کہ اگر کسی نے اس طرح خرید لیا فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، کہ جب وہ لوگ بیچ کو دیا شہر کے باہر، لیکن پنکروں کو بیچنے کے بعد وہ خود شہر کے اندر آ گئے اور آ کر معلومات کی تو پتہ چلا کہ قیمت جو ہے وہ زیادہ تھی، جو قیمت ہمیں ان لوگوں نے بتائی تھی وہ صحیح نہیں تھی. تو اس صورت میں آپ نے فرمایا کہ اس کو کیا ملے. یہ حدیث ایسی ہے جس کا کوئی جواب شافعی اور حنابلہ کے پاس موجود نہیں، لہذا یہ دلیل خیار مقبول کی بہت زیادہ قوی ہے جو مالکی اور حنابلہ کے مسلک پر دلالت کرتی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ متاثرین حنفیہ نے اس باب میں فتویٰ دیا ہے مالکیہ کے قول پر. علامہ شامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آج کل معاملات میں دھوکہ بہت زیادہ سختیاں ہے، لہٰذا دھوکے سے بچنے کے لیے مالکیہ کے قول پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر کسی کو دھوکہ ہو جائے تو اس کو اختیار کرنا. سمجھ گیا بھائی؟ چلیے. باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة فقلت هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق. وقال عمر والهاني اتفق بالأسواق. یہ باب قائم کیا ہے اسواق کی مشروعیت کے بارے میں کہ بازار بنانا یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، بشرطے کے بازار میں کوئی ناجائز کام نہ کیا جائے. اور اس بات کو قائم کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حدیث میں آیا ہے کہ ابغض البقاع الی اللہ الاسواق، یہ سب سے مقبول جگہ جو ہے اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے، کیونکہ اس میں لوگ دور دور بہت بولتے ہیں اور چیزوں کا بازی وغیرہ کرتے ہیں. تو اس سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بازار بنانا ہی نہ چاہیے، تو اس کے جواب میں یہ باب قائم کیا کہ نہیں، بازار مشروع ہے، بازار اگر حدود شریعت میں ہو تو کوئی حرج نہیں. چنانچہ اس پر ساری وہ روایتیں لائے ہیں جن میں بازاروں کا ذکر ہے. اور یہ جو قدمہ فی الباب میں جو تعلیقاً روایت نقل سے عبدالرحمن معاف کی ابھی پڑھ کر آئے ہیں آپ، جو فرماتے ہیں جو نے پوچھا کہ کیا کوئی مدینہ میں ایسا بازار ہے جس کی تجارت ہوتی ہو، تو لوگوں نے بتایا کہ قیمقاع کا بازار ہے. اور حضرت انس حضرت عبدالرحمن کی روایت میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا دلونی علی السوق، مجھے راستہ بتاؤ اس کا بازار کا. اور عمر نے فرمایا تھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے واقعے میں کہ الحارث فتح الاسواق، مجھے غافل کر دیا بازاروں میں سودے کرنے سے، معلوم ہوا کہ بازاروں میں جایا کرتے تھے، مجھے بازار میں یہ. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخطف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يخطف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخطف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی زمانے میں ایک لشکر کعبے کے اوپر حملہ کرے گا، حملہ کرنے کے لیے نکلے گا. تو اذا کانوا بالبیضاء من الارض، جب وہ صحرائی زمین کے اندر پہنچے گا وہ لشکر، تو یکتب باولہم وآخرہم، تو ان کے اول سے آخر تک سارے آدمیوں کو دھسا دیا جائے گا. غالب حضرت فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ رسول اللہ کیف یکتب باولہم وآخرہم، ان سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا جبکہ فیہم اسواقہم ومن لیس منہم، جبکہ ان کے اندر ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ بھی لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے. یعنی جب سارے کے سارے آ رہے ہوں گے سب کا مقصود کعبے پر حملہ کرنا نہیں ہوگا، بلکہ بعد تجارت کی غرض سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور جو اور مقصد میں شامل ہو گئے تو وہ بھی ہوں گے، تو وہ سب کے سب کیسے دھسا دیے جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ یکتب باولہم وآخرہم، سب کو دکھا دیا جائے گا. ثم یبعثون علی نیتہم، پھر آخرت میں اٹھائے جائیں گے اپنے اپنی نیتوں کے حساب سے. یعنی جس کا مقصد کعبے پر حملہ کرنا نہیں تھا اس کو عذاب نہیں ہوگا، اور جو جس کا مقصد کعبے پر حملہ کرنا تھا اس کو عذاب ہوگا. البتہ دنیا میں عذاب سب پر آئے گا، اور وہ تو قرآن کریم کیا ہے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، کہ جب اللہ بچائے عذاب عام آتا ہے تو صرف ظالموں پر نہیں آتا بلکہ جو بے گناہ ہیں وہ بھی اس میں پھنس جاتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے روکا نہیں دوسروں کو برائیوں، اس واسطے ان کے اوپر بھی عذاب آتا ہے دنیا میں. جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضع وعشرين درجة، وذلك بأنه يتوضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة فحطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. آپ بازار میں تھے تو کسی شخص نے آپ نے یا ابا القاسم کہہ کر کسی کو پکارا تو حضور متوجہ ہوئے. لوگ شخص نے کہا کہ میں نے تو اس آدمی کو پکارا تھا، آپ کو نہیں پکارا. تو آپ نے فرمایا میرا نام تو رکھ دیا کرو لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو. پہلے بھی گزر چکی ہے بات، کیونکہ ابو القاسم جو ہے اس سے خطاب کر دیا جاتا تھا یہ بات ہے. البتہ نام یا محمد کہہ کر کوئی پکار کرتا اس بات سے نام رکھنے کی جو اجازت تھی، لیکن ابو القاسم کو رکھنے کی اجازت نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات بعد میں رکھنے میں کوئی یہ. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس قال دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها فقال أتم لك فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه رقابا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ
لا يكلمني ولا أكلمه. راستے میں نہ تو آپ مجھ سے کوئی بات کر رہے تھے نہ میں آپ سے بات کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپ دور پہ بنوں کا کام سے لے گئے. پھر پنجرہ کا بھی کنار کی گئی تھی فاطمہ. اس کے بعد حضرت فاطمہ کی گھر کی چار دیواری میں گھر کے پاس بیٹھ گئے اور پھر آپ نے آواز دی وہاں سے اسما لکا. سما جو ہے نا وہاں اسما لکا 2 مرتبہ. کیا وہ منا ہے؟ لکا جو ہے نا چھوٹا بچہ، وہ آپ سے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اسما لکا ہو کیا وہاں وہ منا ہے؟ مطلب اندر گھر میں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر ہے تو بھیجو میرے پاس. لکا جو ہے اس کے 2 معنی آتے ہیں. ایک معنی تو اس کے ہوتے ہیں چھوٹا بچہ، اور غالباً یہاں پر وہی مراد ہے. اردو میں جیسے منا کہتے ہیں، ننا کہتے ہیں، اس معنی میں. اور دوسرے اس کے معنی کمینے سے بھی آتے ہیں، لیکن جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخر میں کیسے لوگ حکمران بن جائیں گے کہ لکا ہو تو لکا، جو خود بھی کمینے اور کمینے باپ کے بیٹے. تو یہ معنی بھی ہوتے ہیں. تو اس کو بھی بعض اوقات کسی بچے کو محبت میں کہہ دیتے ہیں. حضرت شاہ صاحب حضرت انور شاہ صاحب نے جب ترجمہ کیا کہ کیا بھائی وہ باجی ہے، باجی بولتے ہیں اردو میں، وہ باجی ہے شریف بچے کو کے لیے کہا جاتا ہے. تو وہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ نے قرآن کہیے کہ حسن رضی اللہ عنہ کو بلا کر آواز دی، صحابت کیا پر فاطمہ نے ان کو تھوڑی دیر روکے رکھا، بھیجا نہیں. فضنن تو اللہ دل کو دکھاوا، تو مجھے گمان گزرا کہ یہ جو دیر لگ رہی ہے شاید وہ حضرت فاطمہ ان کو کوئی انتخاب پہنا رہی ہے، یعنی کوئی ہاتھ پہنا رہی ہے، اور تو غلطی ہو یا ان کو نہلا رہی ہے. پھر تھوڑی دیر میں جان ایک تک وہ بھاگتے ہوئے آئے، حتیٰ آتا قابو وقبل، یہاں تک کہ آپ نے ان کو کندھے سے لگایا اور پیار کیا اور فرمایا اللہم احبہ احب من یحبہ. یہ دوسری روایت کے بارے میں ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے بارے میں یہ دعا فرمائی ہو کہ اللہ آپ بھی محبت کیجیے اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کیجیے، اس کے بارے میں یہ آج کل لوگ جمع درازی کرتے ہیں. شیعوں کی مخالفت کے نام پر ناصبیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اور اہل بیت کی مخالفت اور انعام یا اہل بیت کے خلاف کیا جا رہا ہے. یہ سب احادیث صحیحہ منسوخہ کے خلاف ہے. جی. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون طعاما من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوا حيث اشتروه حتى ينقلوا حيث يباع الطعام. وقال وحدثنا ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتروا حتى يستوفيه. یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں بازار کا ذکر ہے. باب كراهية الصحب في السوق. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بصبر ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبله الله حتى يقيم به ملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله وتفتح بها أعين عمي وأذان سم وقلوب غلف
تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام قال أبو عبد الله غلف كل شيء في غلاف فهو أغلف سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. اس بات کی صراحت کے بازاروں میں شور مچایا جائے، بڑے دعوتیں کی جائیں، تو اس میں روایت نقل کی عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہ کی عقائد کی اساس تعبیر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہ سے، تو میں نے ان سے کہا کہ ذرا مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو تورات میں مذکور ہیں وہ کیا ہے. عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے تورات کا بھی علم حاصل کیا تھا، تو اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے تورات پڑھی ہے تو تورات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات مذکور ہیں وہ مجھے بتائیے. قال حضرت عائشہ والله انه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. اور قسم کھا کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں مذکور ہیں اور کچھ وہ صفات مذکور ہیں کہ جو قرآن میں بھی آئی ہیں. انہوں نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آج نبی جو اللہ کا شاہد ہے مبشرا و نذیرا، یہ صفات تورات میں بھی ہیں. اور پھر آگے وہ صفات بیان کی جو صرف تورات میں ہے، قرآن کریم کے الفاظ نہیں ہے لیکن تورات میں ہے. وحرزا للأمیین، یہ بچانے والے ہوں گے، نگہبان ہوں گے امیین کے. یا الفاظ تورات میں سے جو بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے معنی وہ چیز جو کسی کی دوسرے کی حفاظت کرے، یعنی حفاظت کرنے والے ہوں گے امیین کا. امیین کیوں کہتے ہیں؟ امیین کتنا بڑا ہے؟ اہل عرب کیونکہ ان کو امیین کہا جاتا ہے، وہ بات امیین ہے کیونکہ اکثر و بیشتر اس میں رجسٹر پڑھنے والے لوگ نہیں، اس وجہ سے امید کہتے ہیں. اور اس وجہ سے ان کے اوپر براہ راست کوئی کتاب آسمانی نازل نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ امید کہتے ہیں. تو یہ حفاظت کرنے والے ہوں گے امیین سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما کر کہ انت عبدی و رسولی سمیتک المتوکل، میں تمہارا نام متوکل رکھا ہے. لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، اور آپ نے جو بیان کی کہ وہ درست مزاج نہیں ہوں گے، سخت مزاج والے، ولا غلیظ اور سخت آدمی ہوں گے، ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے. ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، اور برائی کا دفاع برائی سے نہیں کریں گے. ولیکن یعفو ویغفر، بلکہ معاف کر دیں گے، بخش دیں گے. ولن یقبضہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو کھائے گا نہیں حتیٰ یقیم به ملت الاوجاع، جب تک کہ ان کے ذریعے سیدھا نہ کر دے ٹیڑھی ملت. عرب کو کہا کہ یہ ٹیڑھی ملت ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سیدھا کرے گا، سیدھا کیے بغیر دنیا سے نہیں جائیں گے. یقول لا الہ الا اللہ وتفتح بها اعین عمی واذان صم وقلوب غلف، اور ان کے ذریعے کھولی جائیں گی اندھی آنکھیں اور بہرے کان اور ایسے قلوب جن پر غلاب چڑھا ہوا ہے. جن لوگوں کے دلوں پر غلاب چڑھا ہوا ہے، بات نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ ان کے حضور کے ذریعے ان کے غلاب کو ہٹا دے گا اور ان کے غلاب کو کھول دے گا، اور ان کی اندھی آنکھوں کو کھول دے گا، ان کے بہرے کانوں کو کھول دے گا. ارے سمجھے نا، یہ صفات بیان کی عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ تورات میں مذکور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج بھی یہ الفاظ قریب قریب ان کے یہ الفاظ ملتے ہیں بائبل. یہاں جو بھی اکثر لوگ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں بائبل جو ہے وہ انجیل کا نام ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. انجیل جو ہے وہ بائبل کا ایک حصہ ہے. بائبل اصل میں نام ہے اس کتاب کا جس میں نصارا اور یہودیوں کے دونوں کے کام میں جتنی کتابیں مختلف پیغمبروں پر اتری ہیں ان سب کا مجموعہ ہے بائبل. سمجھے نا؟
چنانچہ اس کے دو حصے ہیں، ایک عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے، ایک عہد نامہ جدید کہلاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم وہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور حضرت ملاقیہ علیہ السلام تک کے پیغمبروں پر جتنی کتابیں اتری ہیں یہ ان کا مجموعہ ہے۔ اور عہد نامہ جدید جو ہے وہ انجیلوں کا مجموعہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے ان کے بقول یہ لکھی ہیں انجیلیں، اور ان کے شاگردوں کے بھی کچھ تصانیف ہیں جو ان کے اندر موجود ہے نامہ جدید، ان سب کے مجموعے کو بائبل ہے۔ ارے سمجھے؟ اب جو پہلا اتنا ہے عہد نامہ قدیم، اس کی پہلی 5 کتابیں اصل میں تورات ہیں۔ عہد نامہ قدیم کی پہلی 5 کتابیں جن میں سے ایک پیدائش ہے، خروج ہے، جنسی ہے، استثنا ہے، اخبار ہے، جو 5 کتابیں ہیں جو عہد نامہ قدیم کے شروع میں یہ تورات ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سے مطابق ہے، سمجھے نا؟ لیکن بعض اوقات پورے عہد نامہ قدیم کو بھی تورات سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام والی کتابیں نہیں، اور بلکہ بعد کے پیغمبروں پر جو نازل ہوئی وہ ہیں۔ اگرچہ تحریف سب میں ہو گئی ہے لیکن ہے بنا، اس کو زبور بھی ہے، اس میں حضرت فرعون علیہ السلام کی کتاب ہے، اس میں شعیب علیہ السلام کی کتاب ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، اس میں سلیمان علیہ السلام کی کتاب ہے، بہت سارے انبیاء کرام کی کتابیں ہیں۔ تو ان میں ایک صحیفہ ہے جس کو کہتے ہیں صحیفہ شعیہ، شعیہ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا تھا، تو اس میں جو سے ملتے جلتے الفاظ پر مذکور ہیں جو یہاں پر بیان کیے، اور میں نے جو اظہار لفظ پر کام کیا ہے تو اظہار لفظ جو مولانا رحمۃ اللہ کرانی کی کتاب ہے وسیع عیسائیت میں، اس کی تیسری جلد جو ہے وہ اس میں 6واں باب ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں سے متعلق ہے جو مختلف کتابوں میں آئی ہے، آسمانی کتابوں میں۔ تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی عبارت کی نقل کی ہے، تو میں نے 2 کالم کر کے حضرت محمد کی یہ حدیث اور ساتھ میں شعیب علیہ السلام کے طریقے میں جو الفاظ آئے ہیں دونوں کو آپ نے سامنے کر کے دکھایا ہے کہ یہ دونوں بہت ملتے جلتے ہیں۔ چلیے باب الكيل على البائع والمعطي وقول الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم، كقولهم يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى يستوفوا. يذكر عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. یہ فرمایا کہ کیل کرنے کی ذمہ داری یا وزن کرنے کی ذمہ داری بائع، جب کوئی خرید و فروخت کو کیل کا مسئلہ تو کیل کرنے کی ذمہ داری بائع کی ہے نہ کہ مشتری کی۔ اسی طرح اگر کسی کا دوسرے پر قرضہ ہے اور وہ قرضہ ادا کر رہا ہے، معطی دینے والا اس کے ذمہ ہے کہ وہ کیل کر سکے، لینے والے کے ذمہ نہیں۔ اور استدلال کیا ہے قرآن کریم کی آیت سے، تو اذا کالوهم او وزنوهم يخسرون ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون۔ اکتالو کا معنی کیل کر کے لینا، اور کالا کا معنی کیل کر کے دینا۔ تو کیل کرنے کی نسبت جو کی ہے وہ کس سے کی ہے؟ جو بائع ہے اس کی طرف، کالوهم او وزنوهم۔ جب بائع کیل کر کے دیتے ہیں، جب وزن کر کے دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، سمجھے نا؟ تو کیل کی نسبت کس کی طرف تھی؟ بائع کی طرف۔ تو معلوم ہوا کہ کیل کی ذمہ داری بائع کی ہے، یعنی کالو لہم اور وزن لہم کا قولی اسماؤ لہم اسماؤ لہم۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالو حتی یستوفوا، جو انہوں نے کیل کر کے دیا یہاں تک کہ پورا پورا لے لیا۔ وَيُذْكَرُ عَنْ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور کا یہ ارشاد بھی حضرت عثمان سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب پیسہ تبدیل وہی جب سخت کہ جب تم طے کرو تو تم کیل کر کے دو،
اور جب خرید ہو تو کیل کر کے لو، یہ دوسرا تمہیں کیل کرے گا، کیل کر کے اس کو جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه عليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصل التمرة أسنافا العجوة على حلة وعصف زيد على حلة ثم أرسل إلي ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه وفي وسطه ثم قال في القوم فكلتم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يسير لهم حتى أدى. وقال هشام عن وهب عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جز له فأوفي له. باب ما يستحب من الكيل وبالسند المتصل منا إلى الإمام هما من حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفضوله وبركاته آمين. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الذي عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم بمده فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أنصار بن سمير الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها بمدها وسعيها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة. باب ما يذكر في الإيقان والحضرة به. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المجيد بن مسلم عن الأوزاعي عن سهل عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووا إلى رحالهم. یہ بات ہے کہ کھانے کی چیزیں یعنی غلہ اس کی بیع اور ٹکڑا کمانا ہے بیکار یعنی ذخیرہ جس کو مانے لوگ ہیں کہ آدمی کوئی چیز اٹھا کر اپنے گھر میں یا گوداموں میں رکھ لے بیچنے کے لیے نہ لائے اور اس انتظار میں رہے کہ جب قیمتیں بڑھے گی تو اس وقت اس کو نکالیں اس کو اعتبار ہے. تو یہاں بعد میں جو حدیث جو آئے ہوئے امام بخاری ہیں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رأیت الذین یشترون الطعام مجازفۃ. تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ غلہ خریدتے تھے اندازے سے یعنی طے کیے بغیر تو یضربون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حضور کے زمانے میں مارا جاتا تھا، پٹائی کی جاتی تھی، سزا دی جاتی تھی اس بات پر کہ ان کو وہ بیچے اس وقت تک جب تک کہ ان کو اپنے گھروں میں لا کر کریں، یعنی جہاں سے خریدا وہیں کھڑے کھڑے بیچ دیا اس کو منع کیا جاتا ہے. بلکہ کہا جاتا تو پہلے ان کو غلے کو اٹھا کر اپنے گھر میں لاؤ اور پھر ارے سمجھو جہاں تک کہ وہ اس کو ٹھکانا دے یعنی رکھے علاج عالم اپنے گھروں. تو اصل مقصود تو یہ تھا کہ مشتری جب تک قبضہ نہ کر لے مبیع پر اس وقت تک آگے فروغ نہ کرے، لیکن اس بات کا اطمینان کرنے کے لیے جو باقی قبضہ اس کا ہو گیا اس سے کہا جاتا تھا کہ تم یہیں پر کر نہ بیٹھو بچوں پہلے گھر لاؤ اپنے کاغذ. ارے سمجھ رہے ہو؟ تو جہاں تک اس کا جو اصل مقصود ہے حدیث کا وہ تو ہے بیع قدر قبض کی ممانعت، لیکن اس کا مطلب ہے ابھی
یہاں سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث لائے ہیں امام بخاری الوضوء الی حال الباری، اور اس کے اندر ترجمہ الباب میں ٹھکرا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ احتکار کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں احتکار کا کوئی ذکر نہیں۔ تو کیا مناسبت ہے اس حدیث کو ترجمہ الباب کے ٹھکرا والے لفظ میں؟ اس کی شرح حدیث سے مختلف توجیہات ہیں۔ جو توجیہ میرے نزدیک راجح ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری کہنا یہ چاہتے ہیں، ذرا سمجھ لو، پہلے احتکار کا کے بارے میں جو فقہاء کا اختلاف ہے اس کو سمجھ لو کہ بہت سے فقہاء جو کہتے ہیں کہ احتکار مطلقاً ممنوع ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کو ویڈیو پڑھیں گے کہ لا یحتکر الا قاصد، احتکار نہیں کرتا مگر گناہگار آدمی۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں الفاظ ہے کہ الجالب مرجوب والمستکبر ملعون، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سامان لے کر آئے بازار میں بیچنے کے لیے وہ تو اللہ کی طرف سے مرزوق ہے، یعنی اللہ اس کو رزق دیتا ہے، اور جو احتکار کرے وہ ملعون، یہ الفاظ ہے۔ تو چونکہ احتکار کی نہی واضح ہوئی ہے اور اس کے اوپر وعید آئی ہے، اس واسطے امام شافعی، امام مالک وغیرہ جو فرماتے ہیں کہ احتکار مطلقاً ناجائز ہے، کسی چیز کو اٹھا کر رکھنا اپنے گودام میں تاکہ گرم قیمت کی گرم ہونے کے وقت میں اس کو بیچوں، یہ ناجائز ہے مطلق۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتکار کے عدم جواز کا مدار اس بات پر ہے کہ آیا احتکار سے عام لوگوں کو نقصان ہوتا ہے یا ضرر پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر احتکار سے ضرر پہنچتا ہے تب تو منع ہے، لیکن اگر ضرر نہیں پہنچتا تو پھر کوئی اگر آدمی اگر اپنے گودام کو اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں تو اس سے کوئی خرابی لازم نہیں اور وہ ممنوع بھی نہیں۔ ضرر کیسے پہنچے گا کہ مثلاً بازار میں چوری یا قلت چینی نہیں مل رہی بازار میں، مثلاً چینی کی قلت ہے اور آپ کو گودام کر کے رکھا ہوا ہے اپنے گھر بازار میں نہیں جائے، یہ ہے گناہ۔ لیکن اگر چینی کی فراوانی ہے، ہر دکان پر آرام سے مل رہی ہے اور آپ نے اٹھا کر رکھ لیا اس کو اپنے گھر میں، کسی بھی وجہ سے رکھ لیا، سمجھے نا، ابھی آپ بیچنا نہیں چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھائی اور ذرا اس کا پورا کیا ہے بیچیں گے، تو اس میں کوئی ملائقہ نہیں، سمجھے نا۔ گویا حنفیہ کے نزدیک احتکار کی حرمت مشروط ہے ضرر کے ساتھ، اگر ضرر ہے تو ممنوع ہے، ضرر ہے تو ممنوع نہیں ہے، سمجھ میں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی تعریف کی کہ احتکار کی حرمت مشروط ہے کے ساتھ، ضرر کے ساتھ، اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ استدلال کیا کیا ہے؟ استدلال یہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ سامان خریدتے تھے ان کو منع کیا جاتا تھا اس بات سے کہ جہاں سے خریدا وہیں پر فروخت کر دو، اس سے منع کیا جاتا تھا، مجھے کہا جاتا گھر پر آؤ، گھر پر آ کر فروخت، سمجھے نا۔ اب گھر پہ جانے کا تو حکم دے دیا، لیکن گھر میں جانے کے بعد کب فروخت کریں، کتنے دیر میں فروخت کریں، اس کی کوئی پابندی نہیں لگی۔ تو اگر تو صرف گھر میں لے آیا تو اس کے لیے بیچنا جائز ہو گیا، چاہے آج بیچے، چاہے کل بیچے، چاہے ایک ہفتے بعد بیچے، چاہے ایک مہینے بعد بیچے، چاہے ایک سال بعد، تو اس کے لیے رکھ کر بیچنا جائز ہو گیا، اس کی چونکہ کوئی مدت مقرر نہیں فرمائی۔ ہاں ناجائز کب ہوگا؟ جبکہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور شہر والوں کو ضرورت ہے اور ان کی حاجت دائی ہے تو باہر لایا جائے۔
اس وقت میں اگر تم روک کے رکھو گے تو پھر گناہ ہوگا، اس کی دلیل دوسری ہے۔ لیکن اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ گھر میں لا کر رکھ لینا یہ جائز، اس لیے اس کو یہ اسلام ہے۔ ارے تم سمجھو، تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے سلطان ہے کہ ان کو ٹھکانا دیں اپنے گھروں میں، اور ٹھکانا سے کب تک دیں اس کی کوئی مدت مقرر کی نہیں۔ معلوم ہوا احتکار جب سے ضرر نہ ہو جائے۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا جی اس دلیل کا جواب کیا ہو؟ وہ جو حدیث پیش کی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس دلیل کا جواب کیا ہو؟ یہ ہوگا تو وہ مقبول ہے اس پر جب سے ضرر۔ جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفي. وقلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. قال ابو عبد الله مهجر مؤخرون. یہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ ایک شخص طعام کو بیچے جب تک کہ اس کو پورا وصول نہ کرے۔ یعنی جس نے طعام خریدا ہے اس کے لیے آگے بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ بائیں سے اس کو پورا وصول نہ کرے۔ کلتور جی نے عباس تو طاؤوس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کئی بازار کا، یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیع قبل القبض ناجائز ہے، قبضہ کرنے سے پہلے آگے بیچنا جائز نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں ناجائز ہے؟ عبداللہ بن عباس نے جواب دیا کہ ذات دراہم کے دراہم پر طعام مرجع، کیونکہ اگر قبل القبض تم بیع کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ دراہم کے بدلے دراہم دے رہے ہو گے، اور اللہ جو ہے وہ تو مؤخر ہے، وہ تو لیا ہی نہیں۔ دراہم کے بدلے دراہم کیسے دے رہے ہو گے؟ وہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ فرض کرو کہ ایک شخص نے 100 روپئے میں گندم خریدا، امر سے غیر میں خریدا، امر سے گندم خریدا کتنے میں؟ 100 روپئے میں۔ تو زید نے 100 روپئے دے دیے کس کو؟ امر کو۔ ابھی گندم پر قبضہ کیا ہے، قبضہ کرنے سے پہلے وہی گندم بیچ دیا خالد کو، اور بیچ دیا 105، سمجھے نا؟ 105 میں بیچ دیا۔ تو اس زید کے حق میں کیا ہوا کہ اس نے 100 روپئے دیے اور 105 لے لیے۔ زید نے عمرو کو 100 روپئے دیے اور خالد سے 105 لے لیے۔ تو گویا یہ جو 105 دے رہا ہے تو 100 درہم کے بل پہ لے رہا ہے جو اس نے عمرو کو دیے تھے۔ تو دراہم کی طرح ہے یہ ربا ہوگا۔ اور بس طعام مرجع اور جو بیچ پر کھانا تھا نا وہ تو موقع ہے کہ اس نے زید سے اپنا قبضہ تو کیا نہیں تھا، لہٰذا جو اب بیع ہو رہی ہے اور وہ 100 روپئے کی ہو رہی ہے 105 کے بل جو نہ لیں۔ یہ وجہ بیان کی عبداللہ بن عباس ایسا انہوں نے بیع قبل القبض۔ ارے کوئی سمجھو دو یہ عبداللہ بن عباس نے بیان فرمائی وجہ، لیکن یہ حضرت عباس کا اپنا اجتہاد ہے۔ یہ تعلیم حرمت کی جو نے بیان فرمائی ہے ان کا اجتہاد ہے، جمہور نے یہ علت بیان کی، اور جمہور کے نزدیک کے تعلیم اس لیے درست نہیں ہے کہ ربا اس وقت ہوتا ہے جبکہ ایک ہی آدمی کو 100 درہم دیے جائیں اور اسی سے 105 دیے جائیں، تب تو یہ ربا ہے۔ لیکن دیے تو گئے عمرو کو اور لیا گیا خالد سے، دونوں الگ الگ آدمی ہیں، یہ ربا نہیں ہوتا۔ اس واسطے عام جمہور جو ہیں وہ یہ تعلیم نہیں بیان کرتے بیع قبل القبض کی ناجائز ہونے کی، بلکہ ان کے نزدیک جمہور کے نزدیک بیع قبل القبض کی جو ممانعات کی وجہ ہے وہ ہے ربح ما لم یضمن، ربح
کیا مطلب یہ کہ جب تک آدمی کسی چیز پر قبضہ نہ کرے اس وقت تک وہ چیز اس کے زمان میں نہیں آتی۔ اگر آپ نے کوئی چیز باہر سے خریدی، ملکیت تو آ گئی آپ کی اس پر خریدنے کی وجہ سے، لیکن اگر ابھی تک آپ نے قبضہ نہیں کیا تو یہ آپ کے زمان میں نہیں آئی۔ کیا مانا؟ فرض کرو کہ ایک بکری خریدی آپ نے کسی سے اور ابھی تک باہر نے وہ بکری آپ کو قبضے میں نہیں دی، ابھی تک باہر ہی کے پاس ہے، تو اگر جو بکری ہے تو آپ کی ملکیت تو آپ کی ہو گئی بیع کی وجہ سے، لیکن زمان ابھی تک باہر کا ہے۔ زمان باہر ہونے سے ہمارے یہ کہ اگر وہ بکری باہر کے پاس رہتے ہوئے مر گئی تو نقصان کس کا ہوگا؟ باہر کا ہوگا، مشتری کا نہیں ہوگا۔ مشتری کا کہتا ہے میں بکری مر گئی، میں تو بکری لی تھی تو پیسے واپس کرو میرے کو کرنے ہو۔ لیکن جب بکری پر قبضہ کرنے مشتری تو اب زمان منتقل ہو جاتا ہے باہر سے مشتری کی طرف۔ اب اگر فرض کرو مشتری نے بکری قبضہ کر لی اور اس کے بعد ہلاک ہو گئی، تب نقصان کس کا ہے؟ مشتری کا ہے۔ اس کے پیسے گئے، بکری اس کی ہو گئی، لیکن نقصان یہ ہے زمان کے معنی۔ تو زمان جو منتقل ہوتا ہے باہر سے مشتری کی طرف وہ ہوتا ہے قبضے سے۔ سمجھتے؟ ایک بات تو یہ سمجھ لو۔ دوسری بات یہ سمجھ لو کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں معلوم یمن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی چیز سے نفع لینے سے منع کروایا ہے جو انسان کے زمان میں نہ ہو، جس چیز کا خطرہ قبول نہیں کیا انسان نے تو اس سے نفع نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم اصول ہے شریعت کا، بہت سارے مسائل میں جاری ہوتا ہے۔ الغنم بالغنم، اگر اس چیز سے نفع اٹھانا چاہتے ہو تو اس چیز کی ذمہ داری لے لو۔ اب اگر فرض کرو کہ قبضے سے پہلے تم فروخت کر دیتے ہو اور اس پر نفع لیتے ہو، 100 روپئے میں ایک بکری خریدی اور بکری باہر کے بعد ہے، آپ کا قبضہ ہوا ہے، آپ نے اس کو 105 میں بیچ دیا، جی یہ 5 روپئے کا جو نفع لیا وہ کس چیز کے عوض لیا؟ ایسی چیز کے عوض جو آپ کے زمان میں نہیں، یعنی اگر وہ مر گئی تو آپ کا کوئی نقصان نہیں، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، تو جس چیز کی ذمہ داری نہیں تھی اس کے بعد نفع بھی ملے، یہ مانا ہے ربح ہمارا ذمہ۔ یہ ہے علت بیع قبل قبض جمہور میں۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ہے اصل علت بیع معلوم بیع قبل قبض۔ البتہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے بیع قبل قبض کے مسئلے میں کہ آیا ہر چیز کی بیع قبل قبض ناجائز ہے یا کچھ کی جائز ہے کچھ کی ناجائز ہے۔ تو اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیع قبل قبض جو ناجائز ہے وہ صرف مطعومات کھانے پینے کی، ان کی بیع قبل قبض ناجائز ہے، اور غیر مطعومات جو ہیں ان کی بیع جائز ہے۔ زیادہ آپ سائیکل بیچ رہے ہو، بائک بیچ رہے ہو تو اس میں قبضہ ضروری نہیں، بغیر قبضے کے بیچ، لیکن کھانے کی بیع اگر کر رہے ہیں تو اس میں بیع قبل قبض نہ ہے، سمجھے نا؟ اور وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پر جو حدیث آ رہی ہے نا وہ کیا ہے؟ نہا یبیع الرجل طعاما حتی یحضر، طعام کے قید نہیں ہوتی، اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ طعام ہی کیا کر رہے ہیں، یہ منع ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام وکیلات موضوعات کا یہ حکم ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ طعام میں جو منع فرمایا آپ نے اس بات سے کہ طعام جو ہے یا کیلی ہوتا ہے یا وزنی ہوتا ہے، تو جتنی بھی کیلی اور وزنی چیزیں ان سب کا یہ ہوتا ہے۔ البتہ عددیات میں بیع قبل قبض ہو سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی بیع قبل قبض آ جائے، مطلوبات میں سے ہو، کیلی ہو، وزنی ہو، عددی ہو، منقولات میں سے ہو، غیر منقولات میں سے ہو،
ہر چیز کی بیان پر نقل بنا جائے. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اور ساری چیزوں میں تو بیان پر نقل بنا جائے ہے سوائے زمین کہ زمین کی بیان پر نقل ہو سکتی ہے. اور یہی قول امام محمد کا امام یوسف کا ہے. ارے سمجھو تو میں نے ابھی کیا کہ مالکیہ حنابلہ کی دلیل تو یہ ہے کہ طعام کا لفظ آیا ہے. اور امام شافعی جو ہے فرماتے ہیں کہ کوئی بات جو میں نے حل کی کہ علت جو ہے وہ کیا ہے ربط معلوم جمن اور وہ جس طرح طعام میں پائی جاتی ہے اور کس طرح غیر طعام میں بھی پائی جاتی ہے. حنفیہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بالکل جو حضرت امام شافعی نے بات کہی وہ بالکل قول عام درست ہے. لیکن ظاہر ہے کہ زمان کا سوال تو انہیں چیزوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں ہلاکت کا احتمال ہو. جن میں ہلاکت کا احتمال ہی نہیں ان میں زمان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. زمین ایسی چیز ہے جو ہلاک نہیں ہوا کرتی یا زمین کے اندر جب زمان نہیں تو جب ہمارا جذبہ اس پہ لازم نہیں آتا لہٰذا اس کے اندر بلا کر رقم جائے. اور اسی وجہ سے یہ فرمایا حنفیہ نے کہ اگر کوئی زمین ایسی ہے جو ہلاک ہو سکتی ہو جیسے پہاڑوں میں ہوتی ہے بعض جگہ کہ ایک دم سے گر جاتی ہے اور زمین ہلاک ہو سکتی ہے یا دریا کے سمندر کے کنارے ہے سمندر آ گیا اور زمین ختم ہو گئی تو ایسے میں اگر ایسی زمین ہے تو بیک رقم وہاں بھی نہ جائے گی. لیکن جو زمین ہے طلب سے اور ہلاک سے محفوظ ہوں ان کے اندر بیک رقم جائے. ارے سمجھ گیا بھائیو چلو. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمرو يقول سمعت ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. سوال کہ اگر بعض زمین ایسی جگہ پر واقع ہوں کہ وہاں پر ہلاکت کا خوف ہو تو پھر زمین میں قبضے کی کیا صورت ہے؟ زمین میں قبضے کی کیا صورت ہوگی؟ قبضے کی صورت ہوتی ہے کہ اس کے کاغذات پر قبضہ ہو جائے وہاں جا کے بتا دیں یہ تمہاری ہو گئی. وبه قال حدثنا علي بن قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن انس انه قال من كان عنده صرف فقال طلحه ان حتى يجيء خازن من الغابه قال سفيان هو الذي حفظنا من الزهري ليس فيه زياده. قال اخبرني مالك بن انس سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق لمن إلها أواها والبر بالبر لمن إلها أواها والتمر بالتمر لمن إلها أواها والشعير بالشعير لمن إلها أواها. یہ حضرت مالک بن انس سے روایت کرتا ہے امام زہری انه قال من كان عنده صرف. مالک بن انس ایک صحابی ہیں انہوں نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا کہ بھائی کسی کے پاس کچھ روزگاری ہو تو دے دے. وہ چاہتے تھے تو ان کے پاس سونا تھا اس کو چاندی سے بدلنا چاہتے تھے دینار کو درہم سے یا شاید جو برف اس چاندی تھی اور اس کو سونے سے بدلنا چاہتے تھے. تو کہا کہ بھی کسی کے پاس ہے سر یعنی وہ مجھ سے کوئی سر کرنا چاہتا ہے. بقال طلحہ طلحہ موجود تھے انہوں نے کہا کہانا میں تمہارے ساتھ سب کر دوں گا. حتیٰ یہی آپ قاضی ہونا میرے پاس. جہاں روایت مختصر ہے یعنی طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ایسا کرو کہ تم جو چاندی بیچنا چاہ رہے ہو وہ چاندی مجھے دے دو
اور میں تمہیں اس کے بدلے میں سونا دے دوں گا، لیکن دوں گا اس وقت جب کہ ہمارا منشی آ جائے آبا، میرا خادم جو ہے وہ آبا میں ہے، وہاں سے لے کر آئے گا، تو تم چاندی ابھی دے دو اور سونا تمہیں اس کو دے دوں گا جب کہ میرا منشی آبا سے آ جائے. سمجھ گئے بھائی؟ تو آگے پھر صرف بیچ میں سے چھوٹو خالد بیان سے لے کر اکبر مالک تک کہ حضرت عمر بن خطاب نے یہ خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضرت عمر بھی موجود تھے اس وقت. انہوں نے کہا کہ میں یہ سودا اس طرح نہیں ہونے دوں گا کہ چاندی تم ابھی دے دو اور سونا وہ بعد میں دے دو. جو اس لیے جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہوئے سنا ہے کہ الذهب بالورق ربا الا ها، کہ سونا جب چاندی کے ساتھ ملتا جائے تو وہ ربا ہے، الا ها مگر ہاتھ در ہاتھ. ہاں یہ جس میں پہلے معنی میں خود تھے، یہ بھی کہے کہ ہاں وہ بھی کہے کہ ہاں، یہ بھی کہے کہ لے لو وہ بھی کہے کہ لے لو، یعنی ہاتھ در ہاتھ تبادلہ ہو تو جائے ہے، ورنہ نہیں. اور بالکل بالکل ربن ملا ہاں وہاں سب سب ربن ملا ہاں وہاں چاہے وہ چاہے ربن ملا ہاں وہاں. تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے سونے چاندی کے باہمی خرید و فروخت سے جب تک کہ وہ ہاتھ در ہاتھ نہ ہو، لہٰذا جب طرح کہہ رہے ہیں کہ چاندی ابھی دے دو اور میں سونا اوپر دوں گا جب میرا منشی آ جائے گا تو یہ میں بیع نہیں ہونے دوں گا. سمجھ گیا بھائیو؟ تو یہاں اس حدیث کو لانے کا منشا جو ہے امام بخاری کا یہ ہے کہ جس طرح نبی میں کو اس وقت تک نہیں بھیجا جا سکتا جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لیا جائے، سمجھے نا، جب تک کہ قبضہ نہ کر لیا جائے. اسی طرح اگر نبی جو ہے وہ اموال ربویہ میں سے ہو تو جانبین سے تقابل کرو اس کے بغیر بیٹھے. ٹھیک ہے، یہ مقصود ہے یہاں پر جانے کا. ویسے اس سے متعلق جو مزید مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر آئیں گے. بیچ میں سلطان کہتے ہیں کہ محلہ کی حقیقہ میں ضروری لے کر نہیں زیادہ. یہ روایت جو اوپر ذکر کی ہے جس کو امیر میں دینار روایت کر رہے تھے دوری سے، سفیان کو جب یہ حدیث پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بھی دوری سے کسی کو یاد کیا ہے جسے جاتی کے بغیر، جیسی روایت ہم جو دینار بیان کر رہے ہیں ویسی میں نے دوری سے سنی ہے اور اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے. سمجھتے؟ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ سفیان کہتے ہیں کہ امرت و دینار نے جو یہ روایت دوری سے بیان کی تھی اس میں تو تفصیل ہے کہ عمر کی حدیث بھی آگے مذکور ہے، لیکن ہم نے براہ راست جو سفیان دوری کی حدیث سنی تھی اس میں یہ زیادتی نہیں تھی. کون سی زیادتی کہ حضرت عمر کا احسان، حضرت عمر کی روایت، یہ معنی ہے. چلو آگے بابو بھائی جی حدیث کا ترجمہ الباب سے کیا مناسبت ہے؟ ابھی تو بتائیے سنتا نہیں ہے سوتا رہتا ہے. ابھی تو بتایا کہ بین قبل قبض کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں اموال ربویہ ہوں تو اموال ربویہ میں صرف ایک جانب سے قبضہ کافی نہیں، دونوں جانب سے قبضہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر آگے دیکھیے. وہ سوال یہ کہ جو ربح مال میزمن کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، تو اگر بائے شرط لگا دے زمان کی کچھ ایسی شرط لگانا ممکن ہے؟ وہ شرط جو ہے وہ اس طرح لگے گی کہ جو کہے کہ تخلیہ کر دیا میں تب تو وہ شرط لگانا چاہے گا. بائے جو ہے تو میری طرف سے یہ تمہاری ہے، جب چاہو اٹھا کے لے جاؤ، اور اس لیے میرا زمان نہیں ہے تمہارا زمان ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن تخلیہ تو کیا نہیں اور درجہ زمان میں تمہارے ہیں، یہ کیا ہے؟ اسٹاک ایکسچینج میں جو شیئر کی خرید و فروخت ہے اس میں انتقال ملکیت اور قبضہ یعنی ہو جاتا ہے، یعنی اس بارے میں کیا تحقیق ہے؟ نہیں، قبضہ جب تک کہ وہ نہ مل جائے، اس کو اطلاع میں اسٹاک ایکسچینج کی اطلاع میں ڈیلیوری کہتے ہیں،
اس وقت تک آپ بیچنا چاہیے. جی عند الحنفية القبض كاف التخلية كاف للقبض فبعد التخلية هل يجوز البيع للمشتري على آخر؟ عند الحنفية التخلية كاف للقبض. التخلية فهل يجوز البيع للمشتري بعد التخلية؟ اور یہ جو حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع قبل القبض کی یہ ناجائز ہو رہا ہے. اس سے معاشی مفاسد کا تجربہ ہے, اس کا کوئی نقل و حساب ہے. آج کل یعنی علت تو میں نے بتا دی ہمارا جذبت اس کی علت ہے, لیکن خدمتیں اس کی بے شمار ہیں. اور خاص طور سے آج کل کے بازار میں, آج کل کے مالی نظام میں اگر دیکھا جائے تو شاید میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ شاید 70-80% مفاسد جو ہیں موجودہ معاشی نظام سے, سرمایہ دارانہ معاشی نظام سے بیع قبل القبض سے پیدا ہو. سارا سٹہ بازی سے ہوتی ہے, ساری سٹہ بازی سے ہوتی ہے. اور جو ہے یعنی یہ جو روپے کا بہاؤ ہے افراط زر, اس افراط زر کے اندر بھی اس کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 14 سال پہلے اس کے اوپر پابندی لگا کر یہ سارے دروازے بند کر. آج اسٹاک مارکیٹ جو ہے, شیئر کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ اسی سے سٹہ بازی ہو رہی ہے, اسی سے معاشی زلزلے آ رہے ہیں, موچال آ رہے ہیں, ادھر سے ادھر صورت حال پیدا ہو رہی ہے. سب کس وجہ سے ہے بیع قبل القبض. اگر بیع قبل القبض پر پابندی لگ جائے سارے مقابلے ختم. بعض لوگ کبھی کبھی لکھتے بھی ہیں, مجھے کچھ پوچھتا بھی ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں اسٹاک مارکیٹ کے مفاسد بھی لکھے ہیں, کیا کیا مفاسد کر رہے ہیں سٹہ بازی, اور بتایا ہے کہ سرمایہ دار نظام سے اس خصوصیت کے نتیجے میں انسانیت کو کیا کیا نقصان پہنچے. اور دوسری طرف میں شیئر کی خرید و فروخت کو جائز بھی کہتا ہوں اگر شرائط کے ساتھ ہو تو. لوگ بعد اس کا تعارف سمجھتے ہیں, ایک طرف تو اسٹاک مارکیٹ کی برائی بیان کر رہے ہیں, دوسری طرف شیئر کو جائز بھی کہہ رہے ہیں. حالانکہ جس شرائط کے ساتھ میں جائز کہہ رہا ہوں یعنی قبضہ لے کر آدمی فروخت کرے, بغیر قبضے کے نہ کرے, غیر مملوک کو فروخت نہ کرے, حلال شیئر کو فروخت کرے, حرام کو نہ کرے, وغیرہ وغیرہ. جن سب کا میں جائز کہہ رہا ہوں اگر وہ کرتے ہیں ساری اسٹاک مارکیٹ اس کی پابند ہو جائے تو سارا سٹہ بازی کا بازار بنے. اور یہ مفاسد ہیں جتنے یہ جو موچال آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے واقعوں کے بعد, موچال آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں مالی میدان کے اندر, وہ سارے ختم ہو جائیں اگر یہ ان شرائط کو پابندی کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں نے اسٹاک مارکیٹ کے بڑے ذمہ داروں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ایک حکم تم نافذ کرو کہ قبضے سے پہلے بیع نہیں ہو سکتی تو بتاؤ کہ کیا یہ تمہاری سٹے بازی باقی رہے گی؟ میرا سوال ہی پیدا ختم سب ختم تو کھوچال ختم ہو جائیں گے, جو معاشی مفاسد ہے وہ ختم ہو جائیں گے, سمجھے نا. اور سمجھو میں جو جائز کہتا ہوں شیئر کے خرید و فروخت کو وہ ان شرائط کے ساتھ کہتا ہوں. قبضہ لے کر آدمی دوسرے کو بھیجے, قبضہ لیے بغیر آگے نہ بھیجے. اگر تنہا ایک شخص کا اعتبار کر لے تو سارے مفاسد ختم. حضرت ایک سوال ہے, جی بیچنے کے لیے کاغذات پر قبضہ شرط ہے؟ کیا چیز؟ بھائی مشتری کے لیے, مشتری اگر کوئی چیز بیچتا ہے
तो इस पर उसको कागजात पर कब्जा करना शर्त है। कहाँ पर कब्जा करना? कागजात, कागजात एक तो मोटरसाइकिल या मोटर है, एक उसका कागजात होता है। नहीं, अगर मोटरसाइकिल पर कब्जा कर दिया कुछ जिस्मानी कब्जा, तो फिर कागजात पर कब्जा करना जरूरी नहीं कब्जे के नाम। और अगर मोटरसाइकिल पर कब्जा नहीं किया तो तखलिए के लिए जरूरी है कि वो कागजात पर कब्जा करे, ताकि उसको तखलिया हासिल हो जाए कि जब चाहे ले जाए। जमीन की जो दस्तावेज होते हैं उसका भी यही हुक्म है। जी, जमीन का जो दस्तावेज होती है, जमीन का, जमीन का हाँ हाँ उसका भी यही हुक्म है। हाँ, उसका भी। सही, ये सट्टेबाजी की तरीक़ेकार क्या है? अरे यार क्या उसको लिखा हुआ इनाम के बारे में पढ़ लेना। इनाम के बारे में सबसे लिखा हुआ है। साजी अर्जी करना है कि शेयर में जो है कब्जा किस तरह मोतबर है, या तो उसके कागजात मोतबर हैं या कागजात तो एक हफ्ते बाद आते हैं, तो उसको 3 दिन बाद आया, 3 दिन बाद, उससे पहले बेचने जायज नहीं है। बाद में 3 दिन बाद 2 दिन बाद आएंगे। चलिए, باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمعت اوسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا يحسب كل شيء الا مثله. यानी हदीस में तो अल्फाज है कि शाम को न बेचो जब तक के कब्जा ना हो। कब्जा का बात फरमाया, मेरा गुमान है कि सब चीजों का ये हुक्म है, कोई काम के साथ साथ नहीं है। यह जमहूर के और ये बता जी। وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه وحتى يؤويه إلى رحله ولا بد بذلك. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رأيت الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكان حتى يؤووا إلى رحالهم. باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع فباعه أو مات قبل أن يقبل. وقال ابن عمر ما أدركت فضحيا مجموعا فهو من المبتاع. وبه قال حدثنا فروة بن المغراء وبه قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا مالك قال أخبرنا علي بن مسلم عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرغن إلا الغداة عن الظهر فخبر به أبو بكر فقال ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا من حدث. فلما دخل عليه قال لي أبي بكر أخرج ما عندك. قال يا رسول الله إنما هو يعني عائشة واسماء. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج. قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أحدهما للخروج فخذ إحداهما. قال قد أخذتها بالثمن. یہ باب ہے تو اذا متاعا او دابة فوضعه عند البائع. ایک شخص نے کوئی سامان خریدا یا کوئی جانور خریدا اور پھر مشتری نے وہ سامان یا جانور بائع کے پاس رکھ دیا. اب بائع کے پاس رکھنے کے بعد مشتری اس کو کسی اور کے آگے جہاں فروخت کرتا ہے یا بائع بن جاتا ہے قبضے سے پہلے. تو امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں بیع نافذ ہو گئی. دام دو صورتیں بتائیں. ایک یہ کہ مشتری نے سامان خریدنے کے بعد بائع کے پاس رکھ دیا اور پھر آگے بیچ دیا. ٹھیک ہے.
تو کہتے یہ بھی صحیح ہے، بیچنا صحیح ہے، اور وہ بیع نافذ ہو جائے، تو دوسری بیع کی ہے وہ نافذ ہو جائے۔ اور دوسری بات جو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بائع نے مشتری نے وہ سامان بائع کے پاس رکھا، توڑ دیا اور پھر بائع کا انتقال ہو گیا، سمجھے نا؟ تو بائع کے انتقال ہونے سے بھی ضمان منتقل ہو گیا مشتری، اور اب مشتری کے لیے آگے بیچنا چاہے قبضہ ابھی تک نہ کیا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ دو مسئلے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو بھائی، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بائع کے پاس رکھ دیا، اس کی ذرا تحریر کرنی چاہیے۔ کس طرح رکھ دیا؟ اگر بائع نے تخلیہ کر دیا تھا کہ بھائی تم لے جاؤ اس کو میرے پاس، ان سے دیکھا بھائی ٹھیک ہے تمہاری طرف سے تم نے کہہ دیا، مگر میں چاہتا ہوں تمہارے پاس رہے امانت کے طور، ٹھیک؟ تب تو وہی حکم ہے جو آپ پکڑ جائے، یعنی اگر وہ بیچے گا تو میں صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر رکھنے کا معنی یہ ہے کہ بائع نے ابھی تخلیہ کیا ہی نہیں، قبضہ نہیں دیا مشتری، تو پھر آگے طے کرنا جائز نہیں۔ اور اگر بائع اس حالت میں مر بھی جائے تو اس کے مرنے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، بلکہ وہ ابھی تک بائع کے بائع زمان میں تھا، بائع کے بائع خالی زمان میں رہے گا، اور جب تک کہ مشتری کی طرف زمان منتقل نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو آگے بیچنا چاہیے۔ سمجھ چلا؟ یہ تو یہاں تک کا مطلب۔ آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ما ادرکت الصفقۃ حیا مجموعا فهو من المبتاع۔ یہ ایک نئی بات ہے۔ معنی بظاہر عبداللہ بن عمر کے مقولے کے یہ ہے کہ جب بیع تام ہو جائے تو بیع کے تام ہوتے ہی مبیع کا زمان مشتری کی طرف منتقل ہو جائے، یعنی گویا ان کے نزدیک زمان کے منتقل ہونے کے لیے مشتری کا قبضہ کرنا ضروری نہیں، بلکہ جو ہی بیع ہوئی اور بیع اس طرح ہوئی کہ مبیع جو ہے وہ غیر مبیع سے ممتاز ہو گیا، سمجھے نا؟ تم گئے اور تم نے کہا بھائی مجھے ایک سیر آٹا دے دو، تو اس نے آٹے کی بوری میں ایک سیر آٹا نکال کر الگ رکھ دیا، ممتاز کر دیا تمہارا، اور اس پر جب وہ قبول ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ زمان اب بائع سے مشتری کی طرف منتقل ہو گیا، چاہے مشتری نے قبضہ کیا ہو یا نہ۔ سمجھ گئے؟ بظاہر یہ مقصود ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا اس جملے سے کہ ما ادرکت الصفقۃ حیا مجموعا، صفقہ یعنی سودا جس چیز کو پالے اس حالت میں کہ وہ زندہ ہو اور مجموع ہو، مجموع ہونے کا معنی ممتاز ہو، مبیع غیر مبیع سے ممتاز ہو، فہو من المبتاع، تو اب وہ مبتاع کی طرف سے ہے، یعنی اس کا ہلاکت اگر ہوگی تو نقصان کس کا ہوگا؟ مشتری۔ ارے کچھ سمجھ رہے ہو؟ جی۔ اور آج کل کی جدید قانون کا کے اندر بھی یہی بات ہے، عبداللہ بن عمر کی طرف منسوب ہے کہ قبضہ ضروری نہیں زمان کے منتقل ہونے کے لیے، بلکہ زمان فوراً منتقل ہو جائے۔ بعض قوانین میں موجود دنیا کے بعض قوانین میں ایسا ہے، ارے سمجھ گئے؟ لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے، جمہور یہ کہتے ہیں کہ قبض زمان منتقل ہوگا کیسے؟ محض سبقے سے کام ہونے سے۔ ارے سمجھ جاؤ، اتنی بات سمجھ گئے؟ اب ایک اور سمجھ بات کہ عبداللہ
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے حنفیہ نے خیار مجلس کی نفی پر بھی استدلال کیا، کیونکہ عبداللہ بن عمر کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہی صدقہ ہوا جب قبول ہوا اور وہ مبی زندہ ہے اور ممتاز ہے تو فوراً کیا ہو گئی، مبتاع کے زمان میں چلی گئی، مشتری کے زمانے سے۔ تو اگر خیال مجلس کو تو فوراً پیش چلی گئی، سمجھے نا؟ اگر خیال مجلس ہو ابھی تک بائیں کو اختیار ہو کہ وہ واپس کر سکے تو پھر مشتری کے زمان میں کیسے جائے گی؟ یہاں پہ محمد نے جب فیصلے لگائے کہ مسجد ختم ہو جائے تب جائے گی، بلکہ صدقہ ہوتے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ زمان منتقل ہو گیا مشتری۔ یہ حنفیہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں خیر مجلس کی نفی۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کوئی مطلب نکالا، عبداللہ بن عمر کا یہ تو قصہ تھا جو پیچھے گزر کے آیا ہے کہ وہ جب بھی کوئی بیان کرتے تو کیا ہوتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضرت عثمان سے جو بیعت کی اس میں بھی کہا کہ جلدی سے میں نکل گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فرض کر دیں، تو وہ تو خیر مجلس کے پکے قائل تھے، تو ان کے اس جملے سے خیر مجلس کا مطلب کیسے نکال سکتے ہو، سمجھے نا؟ تو حنفیہ اس کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک مطلب ہونا اور بات ہے اور احتیاط پر عمل کرنا دوسری بات۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ صحابہ کرام کے وقت ہی اختلاف تھا، بعض حضرات خیر مجلس کے قائل تھے، بعض قائل نہیں تھے۔ تو عبداللہ بن عمر کے ایک قول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خیر مجلس کے قائل نہیں تھے، لیکن عملاً اس پر اس لیے عمل کرتے تھے تاکہ کسی کے نزدیک بھی کوئی خیال باقی نہ رہے، اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جواب دیا جا سکتا ہے، سمجھ گئے؟ اور شافعیہ کی طرف سے جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ اصل مذہب تو ان کا وہی تھا، کیا خیر مجلس ہے، لیکن یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ صدقہ مکمل ہونے سے زمان مشتری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، صدقہ مکمل ہی نہیں ہوتا تب تک جب تک خیر مجلس ختم نہ ہو۔ تو ماں ادرکہ کے صدقہ تو اس وقت کہا جائے گا جب کہ مجلس ختم ہو جائے، اگر مجلس باقی ہے تو ابھی تک صدقہ تعمیر نہیں ہوا۔ اس بات سے ان کے اس قول کو بھی معقول کیا جائے گا کیسا، ان کے اس عمل پر جو خیر مجلس کے ثبوت کو دلالت کرتا ہے۔ تو اس طرح دونوں احتمال اس میں موجود ہیں۔ اب آگے روایت جو نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ ہجرت کا واقعہ بیان کر رہی کہ لقن یوم کان یعقد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتی تھی بیٹھا ہوا، حضور پر کوئی دن مشکل سے ایسا آتا تھا جس میں آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں جاتے ہوں، یعنی ہر روز جاتے تھے۔ آہدہ کا رسل نہار دن کے پہلے حصہ میں یا دوسرے حصہ میں، فلما ادرا لہو کے خروج مدینہ، جب آپ کو اجازت دی گئی مدینہ منورہ نکل کر جانے کی تو لم جگہ بنا، ہمیں ہمارے پاس تو اچانک نہیں آئے آپ مگر وہ آئے ظہر کے وقت میں، تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ماں جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر صاحب اللہ میں حل ہے، جو حضور کا آج اس وقت سے جائے ہیں یہ کوئی نہ کوئی نیا واقعہ دکھایا ہے، کیونکہ ہمیشہ آتے تھے یہ صبح کو آتے تھے، شام کو آتے تھے، ظہر کے وقت آتے تھے۔ تو فلما دخل علیہ، جب آپ اندر سے چیز لائے تو قال علی ابو بکر وہ آخری جمعہ آئندہ، پہلے ادھر سنی نا حدیث کہ انہوں نے کہا کہ جو تمہارے پاس لوگ ہیں ذرا ان کو ہٹا دو تاکہ میں خفیہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ قال یا رسول اللہ انما عمر نے کہا، تو انہوں نے کیا کہ عبداللہ یہ تو میری دو بیٹیاں ہیں یعنی عائشہ اور اسما اور کوئی نہیں۔ قال اشعار کا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے انہو مرفوض علی الفروض، مجھے اجازت مل گئی ہے نکلنے کی یعنی ہجرت کرنے کی۔ قال الصحبۃ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا میں صحبت چاہتا ہوں آپ کی۔ قال الصحبۃ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے صحبت تو ہمارے ساتھ چلو۔ قال یا رسول اللہ ان عندي ناقتین، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس دو اونٹیاں ہیں، عادت تو ہما للفروض، جن کو میں نے نکاح تیار کیا تھا اس کی غرض سے، تو فقل احداہما، آپ ایک لے لیجیے انہیں۔ فقال قد اخذت هذا الثمن، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے
بخاری یہاں حدیث لا رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ یہاں حضور نے ناپاک خرید کری صدیق اکبر طے ہو گئی لیکن قبضہ نہیں کیا. قبضہ کہاں رہا؟ وہ بائیں کے پاس رہتے وہ اونٹی صدیق اکبر ہی کے پاس رہے سمجھے نا. لیکن کیونکہ حضور نے لے لی تھی اور انہیں پر حضرت صدیق اکبر کا بات چھوڑی تو اگر ہلاک ہو جاتی وہ اونٹی تو وہ حضور کا نقصان ہوگا نہ کہ صدیق اکبر کا. ارے سمجھے نا یہ کہنا انبیاء اللہ نے دارالمدار اس بات پر ہے تخلیہ ہوا یا نہیں. اگر ہو گیا تخلیہ اکثر چھوڑ دی بائیں کے بعد تو بے شک نقصان کچھ طریقہ ہے ورنہ کر بائیں کا نقصان. صلی اللہ علیہ وسلم